سری لنکا جو کہ جنوبی ایشیا میں بحر ہند کے وسط میں واقع ایک جزیرہ نما ملک ہے، ایک قدیم اور متنوع تاریخ رکھتا ہے۔ اس ملک کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے، جہاں قدیم بادشاہتوں، نو آبادیاتی دور اور جدید سیاسی تبدیلیوں کے مختلف ادوار دیکھے گئے ہیں۔ بدھ مت، ہندو مت، اسلام اور عیسائیت یہاں کے ثقافتی اور سماجی ڈھانچے پر گہرے اثرات مرتب کر چکے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم سری لنکا کی تاریخ کے بارے میں بات کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے سری لنکا کی سرزمین پر قدم رکھا۔ سری لنکا کی تاریخ کے ابتدائی شواہد پتھر کے دور سے ملتے ہیں، جب یہاں کے اولین باشندے ویڈاس کے نام سے جانے جاتے تھے۔ آثار قدیمہ کے مطابق یہ قوم تقریباً 5000 میں اس جزیرے پر آباد ہوئی۔ سنہالا قوم کی آمد سری لنکا کی تاریخ کا ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ روایت کے مطابق شہزادہ وجایا، جو بھارت کے شمال مشرقی علاقے میں تھا، اپنے ساتھیوں کے ساتھ سری لنکا آیا اور یہاں تاملانی کے علاقے میں آباد ہوا۔ وہیں سے سنہالا قوم کی بنیاد رکھی گئی اور اس قوم نے صدیوں تک جزیرے پر حکومت کی۔ سری لنکا میں مختلف بادشاہتیں قائم ہوئی، جن میں سب سے نمایاں انورادھا پور اور پولو نارووا تھیں۔ انورادھا پور تقریباً 1400 سال تک سری لنکا کا دارالحکومت رہا۔ بدھ مت کے مقامات اور آبائی ذخائر اسی دور میں تعمیر کیے گئے۔ جب جنوب ہند کی چولا سلطنت نے انورادھا پر قبضہ کر لیا تو دارالحکومت پولو ناراوا منتقل کر دیا گیا۔ اس دور میں عظیم و شان آبائی نظام قائم ہوا، جو آج بھی مشہور ہے۔ 1505 میں پرتگالیوں نے سری لنکا میں قدم رکھا۔ انہوں نے ساحلی علاقوں پر قبضہ کیا اور کینڈی سلطنت کے ساتھ کئی جنگیں لڑی۔ پرتگالیوں نے عیسائیت کو فروغ دیا اور سری لنکا میں تجارتی اجارہ داری قائم کی۔ 1658 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی نے پرتگالیوں کو شکست دے کر سری لنکا کے بیشتر ساحلی علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے دار چینی اور مسالوں کی تجارت کو مزید فروغ دیا۔ 1796 میں برطانیہ نے ڈچوں کو شکست دے کر سری لنکا پر قبضہ جما لیا اور 1815 میں کینڈی سلطنت کو بھی فتح کر کے پورے جزیرے کو برطانوی کالونی بنا دیا۔ برطانوی دور میں چائے، کافی اور ربڑ کی کاشت بڑھی، جس کے لیے بڑی تعداد میں بھارتی تامل مزدوروں کو لایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد برطانوی سلطنت کمزور ہو گئی اور دنیا بھر میں آزادی کی تحریکیں زور پکڑنے لگی۔ 4 فروری 1948 کو سری لنکا نے برطانیہ سے آزادی حاصل کر لی۔ 1972 میں سری لنکا نے اپنا نیا آئین نافذ کیا اور ملک کا نام جمہوریہ سری لنکا رکھ دیا۔ اس کے بعد ملک میں تامل اور سنہالا کمیونسٹ کے درمیان اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ 1983 میں تامل ٹائیگرز اور حکومت کے درمیان خانہ جنگی شروع ہوئی، جو تقریباً 26 سال تک جاری رہی۔ 2009 میں سری لنکن فوج نے باغیوں کو مکمل شکست دی اور اس طویل جنگ کا خاتمہ کیا۔ اس جنگ میں 80,000 سے زائد افراد مارے گئے اور لاکھوں بے گھر ہو گئے۔ خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد سری لنکا نے تیزی سے ترقی کی، چینی سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا اور کئی بڑے منصوبے مکمل ہوئے۔ سری لنکا کو 2022 میں بدترین معاشی بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ کرنسی کی قدر میں کمی، ایندھن کی قلت اور مہنگائی نے عوام کو شدید مشکلات میں ڈال دیا۔ عوامی احتجاج کے نتیجے میں صدر کو مستعفی ہونا پڑا۔ دوستو، سری لنکا ایک قدیم ثقافت، پیچیدہ تاریخ اور متحرک معاشرتی پس منظر رکھنے والا ملک ہے۔ اگرچہ اسے نظام، خانہ جنگی اور معاشی بحران جیسے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، لیکن یہ ملک اپنی شناخت، ترقی اور استحکام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔